اور اتنا وقت نہیں مل سکا اسے کہ وہ پہلے غسل کر لے، اس نے ناپاکی ہی کی حالت میں روزہ رکھ لیا اور پھر وقت ختم ہونے کے بعد غسل کر لیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں اگر بے ہوشی ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بے ہوشی کو ختم کرنے کے لیے اسے کوئی دوائی کھلائی گئی یا منہ میں کوئی دوائی ڈالی گئی یا ناک میں کوئی دوائی ڈال دی گئی، تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی گر گیا، چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا یا ویسے خون دے دیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں ایام شروع ہو گئے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کی قضا کرے گی اور شام تک روزے داروں کی طرح رہے گی۔ روزے کی حالت میں کسی بچے کو پیار کر لیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی امکان ہوتا ہے کہ حلق سے نیچے چلے جائے، تو اگر تو حلق سے نیچے نہیں گئے اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لی تو مکروہ ہو گیا روزہ، اور اگر حلق سے نیچے چلا گیا اس کا کوئی ذرہ، تو پھر روزہ ٹوٹ گیا۔ روزے کی حالت میں اگر دانتوں میں کوئی ریشہ اٹکا ہوا تھا گوشت وغیرہ کا یا کوئی اور چیز، اور وہ چنے کی مقدار سے زیادہ ہے، اسے دانتوں سے نکال کر نگل لیا، باہر اگرچہ نہیں نکالا اندر ہی نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر باہر نکال لیا منہ سے، بھلے وہ چنے کی مقدار سے کم ہو، معمولی کیوں نہ ہو، پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی اور چیز منہ میں ڈال لی اور نگل لی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اگر کسی آدمی نے بیماری کی وجہ سے روزوں کا فدیہ دے دیا، بعد میں اللہ پاک نے اسے صحت عطا کر دی، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ کالعدم ہو گیا، اب یہ روزے قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔